اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری کی ساری تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کے جس کے قبضہ قدرت میں تمام کا تمام جہان ہے. درود و سلام محمد و آل محمد پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ناظرین محترم سلام علیکم یا اولی مدد. قائم ٹی وی نے رمضان المبارک میں اپنے ناظرین کی خدمت میں گراں قدر معلومات بہم پہنچانے کے لیے مختلف علماء کرام سے مختلف میزبانوں کے ذریعے سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کیا ہے جو انشاءاللہ پورے ماہ جاری رہے گا. آج آپ کا میزبان اطہر جعفری اپنے معزز مہمان نامور عالم دین کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اس سے پہلے کہ میں قبلہ کی طرف چلوں اور ان سے سوالات کا آغاز فرماؤں، ان کے بارے میں کچھ ان کا تھوڑا سا تعارف آپ ناظرین کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. یہ عالم دین جو ہمارے درمیان اس وقت تشریف فرما ہیں، ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ جب پرویز مشرف کے دور میں ٹی وی آزاد ہوا اور ٹی وی چینلز پر مذہبی پروگرام کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے قوم و ملت اور مذہب اہل بیت کی ترجمانی کرنے کا شرف ان کے حصے میں آیا. آپ ادارہ تبلیغ تعلیمات اسلامی کے سربراہ، حج عمرہ کمیٹی کے چیئرمین، 7 کتابوں کے مصنف اور 21 مرتبہ حج کرنے کی سعادت سے مشرف ہونے والے عالم دین یہاں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں. آئیے ناظرین، ہم اپنے مہمان عالم دین حجت الاسلام والمسلمین الحاج سید اون محمد نقوی صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے اجازت لے کے سوالات کا آغاز فرماتے ہیں. السلام علیکم اون صاحب. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. قبلہ اجازت ہو تو کچھ سوالات کا سلسلہ آپ سے آغاز کیا جا سکے. بسم اللہ. قبلہ پہلا سوال ہے کہ روزے پہلے والے انبیاؤں کی امت پر بھی فرض تھے، اس بارے میں قرآن الحکیم کیا فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کا، آپ اطہر جعفری صاحب کا اور پس کیمرہ تمام ان کارکنوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ جو اس اہم موضوع پر کہ جو ماہ مبارک رمضان جو کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے لیے حکم ہے کہ خالی رمضان نہ کہا جائے بلکہ ماہ مبارک رمضان کہا جائے یا رمضان المبارک کہا جائے. اس ماہ میں کہ جو رحمتوں، برکتوں، رفتوں اور عظمتوں کا وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو دیکھیے اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے، وہ دن و رات کا خالق ہے، وہ ماہ و سال کا خالق ہے، وہ خالق کے جو پوری کائنات کا خالق ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ اہل بیت کا خالق ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کو اس نے خلق کیا. اور روایت ملتی ہے کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پہ فخر کرتا ہے تو چہرہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے. وہ اللہ کے جو ساری کائنات کا خالق ہے وہ کسی ایک مہینے کو اپنا مہینہ قرار دے. حالانکہ سارے مہینے اس کے ہیں، یعنی ربیع الاول سے لے کے اور آخر تک، یا محرم سے لے کے مثال کے طور پہ ذی الحج تک، تمام کے تمام مہینے جو ہیں اللہ کے ہیں. لیکن اللہ نے کیا سبب ہے کہ اس مہینے کو جسے ماہ سیام یعنی رمضان المبارک کہا جاتا ہے اسے اپنا مہینہ قرار دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ رحمان و رحیم ہے، اس کی جو گننے کے لحاظ سے یا گنوانے کے لحاظ سے جو 99 صفات ہیں یا 100 صفات ہیں ان میں ایک ہی ہے قہار ہونا، باقی ساری کی ساری اس کی صفتیں رحمان اور رحیم ہونے کی ہیں. اور اس موقع پہ جب کہ یہ پوری دنیا میں کرونا کا مرض جو ہے وہ عام ہے اور اس سے لوگ متاثر ہیں اور کتنی اموات ہو گئی ہیں، تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں اگر اپنی قہاریت کو ذرا سا اس کا کوئی کہہ لیجئے کہ اثر دکھاتا ہوں تو وہ پوری دنیا پہ کس طرح سے اثر ہوتا ہے جو اس وقت ہم نے دیکھا.
اگر ہم اس کی باقی صفات کو گویا گنوائیں اور بات کریں تو ایک ایک صفت ہزاروں اپنے اندر راز پنہا رکھے ہوئے ہیں. سبحان اللہ، واہ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس مہینے سے، جسے وہ اپنا مہینہ کہہ رہا ہے. واہ، آپ کا سوال کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے تھے، تو اس کے لیے واضح طور پر قرآن مجید میں آیت موجود ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذی، یعنی وہ یہ زور دے کے کہہ رہا ہے علی الذی من قبلکم لعلکم تتقون. واہ، اے صاحبان ایمان، ہم نے تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے ہیں جیسے ہم نے پچھلی امتوں پر فرض کیے تھے. اور کیوں فرض کیے تھے اس کی وجہ بھی اللہ نے بتائی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی متقی ہو جائے. متقی ہو جاؤ. اور اس مہینے میں اب اگر اس پہ ہم تفصیلی انشاءاللہ اور سوالات میں بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ دنیا والوں کو بتانا چاہ رہا ہے کہ میں تم پہ جبر نہیں کر رہا. واہ، ایک سوال کیا جاتا ہے یہاں پر، بیچ میں بات آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں، ہو سکتا ہے آپ کے سوالات میں بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ جبر نہیں کرتا، آہا، بھوک اور پیاس ہے. ایک بہت اہم بات بیچ میں مجھے یاد آ رہی ہے اور ہمارے ناظرین کے لیے بڑی یہ ایک معلوماتی بات ہو جائے گی. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر پتہ تھا کہ وہ کربلا جا رہے ہیں جی جی، اور کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے جائیں گے جی. اور انہیں بھوک و پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، تو یہ تو نعوذ باللہ خودکشی ہو گئی. جی، ایسی باتیں بالکل آتی ہیں. لوگ کرتے ہیں کہ اگر ان کو پتہ تھا کہ ہم کربلا جا رہے ہیں اور وہاں شہید ہو جائیں گے اور بھوک و پیاس ہوگی، جی جی، تو ہم یہ تو نعوذ باللہ خودکشی ہو گئی. بلکہ ہم یہ سوال کریں کہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، جی جی، اب ماہ صیام میں روزہ رکھ رہے ہیں، جی جی، وہ جبر سے رکھ رہے ہیں یا اختیار سے رکھ رہے ہیں؟ کیا بات ہے، کیا دلیل ہے. اگر وہ جبر سے رکھ رہے ہیں تو خودکشی ہے، واہ واہ واہ، بھوک و پیاس جو ہے وہ اپنے اوپر ظلم ہے. بھائی کیا اچھی دلیل ہے. واہ، اگر وہ اختیار سے رکھ رہے ہیں تو کس نے اختیار دیا؟ سبحان اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا اور تقوی کا باعث قرار دیا کہ تم اگر بھوک پیاس رکھو گے میری خاطر تو تم صاحب تقوی ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. تو امام حسین علیہ السلام نے اختیار سے بھوک و پیاس کو قبول کیا تاکہ دین بچ جائے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، تاکہ امام المتقین کے جو آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے اس کا اثر ظاہر ہو جائے. واہ واہ، تو ایک ہوتا ہے جبر سے کوئی کام کرنا، واہ، ایک ہوتا ہے اختیار سے کرنا. ماشاء اللہ، واہ، اگر ہم روزہ جبر سے رکھ رہے ہیں تو وہ بھوک و پیاس ہوگی، ظلم ہوگا. ظلم ہوگا بے شک. اور اگر ہم اختیار سے رکھ رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے، اس کے حکم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم گویا حکم خدا پر عمل کر کے صاحب تقوی بن رہے ہیں. تو سابقہ امتوں پر جو اللہ نے روزے فرض کیے تھے اس کی واضح آیت قرآن مجید میں موجود ہے تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قبلہ دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان المعظم میں ایک خطبہ ارشاد فرمایا. اس خطبے کی تاریخی حیثیت کیا ہے اور اس خطبے کے اہم نکات کیا ہیں؟ سبحان اللہ. دیکھیے یہ خطبہ جسے خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اور خطبہ شعبانیہ حضور پاک جو خطبہ شعبان میں حضور پاک نے دیا اس کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک جب پہلا ماہ سرکار کی زندگی میں آیا اور یہ احکامات جو ہے وہ نافذ ہوئے، کیونکہ سرکار کی زندگی میں تو ماہ مبارک یعنی آپ کی 63 سالہ زندگی میں ظاہر ہے کہ شروع سے ہی آیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا اور اس کے بعد وہ ماہ آیا جس میں فرض ہوئے تھے پہلی مرتبہ، تو دیکھیے ہر چیز کا ایک مقدمہ ہوتا ہے. جب ہم کوئی کتاب لکھتے ہیں، ماشاءاللہ یہ ہماری کتابیں اپنی لکھی ہوئی بھی آپ نے تعارف میں بھی لطف فرمایا کہ ہم اس کتاب کا پہلے مقدمہ لکھتے ہیں، اور جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ کتاب پڑھنے سے پہلے مقدمہ ضرور پڑھتے ہیں. اور اپنی رائے بھی، ہاں، رائے اس کا وہ تو کتاب پڑھنے کے بعد دیں گے، لیکن جو مقدمہ ہے اس کے اندر وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کتاب میں کیا ہوگا. قرآن مجید یعنی پوری کتاب کا خلاصہ جو ہے مقدمے میں ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کا مقدمہ جو ہے کربلا کا مقدمہ، اگر اس پہ غور کریں، یہ بھی ایک اہم نقطہ بیچ میں آ رہا ہے. کربلا کا مقدمہ جو ہے وہ ہے امام حسن علیہ السلام کی شہادت.
خود ان کی مادر گرامی کی شہادت۔ اسی طرح سے ماہ سیام کا مقدمہ جو ہے وہ ماہ شعبان ہے۔ ماہ شعبان میں حضور پاک نے تیاری کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو اس خطبے کے ذریعے سے کہ جو آپ نے مسجد نبوی میں عنایت فرمایا۔ آپ نے مسجد نبوی میں اپنے صحابہ کو جمع کر کے اور فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے انسانوں۔ اور دیکھیے ماہ سیام ظاہراً تو یا ایھا الذین آمنوا سے وہ آیت شروع ہوتی ہے جس میں اللہ نے حکم دیا ہے جو میں نے پہلے پڑھی، لیکن حضور پاک تمام انسانوں کو اس خطبہ شعبانیہ میں گویا حکم دے رہے ہیں کہ سنو، اور پھر خصوصیت کے ساتھ مسلمانوں کو کہ آپ اس جو آنے والا مہینہ ہے اس کے اندر تقوی اختیار کرو اور اپنے آپ کو بھوک و پیاس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس بھوک و پیاس تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ اس کا صلہ یہ دے گا کہ آپ کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہوگا، آپ کا سونا بھی عبادت میں شمار ہو رہا ہوگا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا عبادت میں شمار ہو رہا ہوگا۔ اس خطبہ شعبانیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقدمے کے طور پر ماہ سیام کا صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا، اور اس کے بعد تاکید کی کہ دیکھو یہ جو مہینہ آ رہا ہے جسے ماہ سیام کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے جس میں اللہ انتظار کرتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مدد طلب کرے، کون ہے جو مجھ سے توبہ طلب کرے، کون ہے مجھ سے جو استغفار طلب کرے اور میری بارگاہ میں اپنا توبہ اور استغفار پیش کرے اور میں پھر اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ وہ آسمانوں کو کراس کر کے زمین کی طرف چلے جائیں، اور اس کے بعد جو بندہ روزہ رکھ کے مجھ سے التجا کرے، مجھ سے دعا کرے، تو تم اس کی دعا کو وہیں پک کر لو، وہیں اس کی دعا کو لے لو اور مجھ تک پہنچاؤ، اور میں سننے والا ہوں اور میں جواب دینے والا ہوں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے اس مہینے کا مقدمہ حضور پاک نے خطبہ شعبانیہ کے طور پر پیش کیا۔ سبحان اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محترم، قبلہ فرما رہے تھے کہ جو خطبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان میں بیان کیا اس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، اور قبلہ نے فرمایا کہ حالت روزہ میں سونا، سانس لینا، چلنا پھرنا یہ سب عبادت ہے۔ ناظرین محترم، سوالات کا سلسلہ بھی اسی طرح جاری رہے گا۔ قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اطہر جعفری آپ کی خدمت میں اپنے معزز مہمان کے ہمراہ دوبارہ حاضر ہے۔ سوالات کا سلسلہ جہاں سے روکا تھا وہیں سے سوال کا دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال پیش کر رہا ہوں کہ ماہ مبارک کی فضیلت پر کچھ روشنی عنایت فرمائیے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے وقفے سے پہلے فرمایا تھا کہ شعبان معظم میں حضور پاک نے جو خطبہ دیا تھا جسے ہم نے عرض کیا کہ خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے، اسی خطبہ شعبانیہ میں حضور پاک نے اس ماہ مبارک کی فضیلت کو اپنے زبان وحی سے گویا بیان فرمایا، اور اس کو اس انداز سے بیان فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کرے اور روزہ رکھے تاکہ اس کا نفس پاک ہو اور وہ صاحب تقوی بنے۔ اب اس میں فضیلت کا نقطہ یہ ہے کہ صاحب تقوی بنے۔ جب اس کا نفس پاک ہوگا تو وہ صاحب تقوی بنے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ نفس کی پاکیزگی ہے۔ ہم سارا سال مختلف بیماریوں میں، مختلف گناہوں میں، مختلف
معصیتوں میں الجھے رہتے ہیں اور اس میں ملوث رہتے ہیں. لیکن فرماتے ہیں حضور کہ جب یہ مہینہ آ رہا ہے تو جتنی بھی پراگندیاں ہمارے ساتھ ملوث ہو گئی تھیں، جتنی بھی خرابیاں ہمارے اندر داخل ہو گئی تھیں، ان سب کو اس مہینے میں دھویا جائے گا. سبحان اللہ. اچھا، ایک اسی سلسلے میں مجھے ایک فرمان یاد آ رہا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ماہ صیام میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو مثال کے طور پہ پسینہ نکل رہا ہے، مثال کے طور پہ وہ جب بھوک و پیاس میں ہے تو اس کا وہ گوشت اور وہ جسم کا حصہ گل جاتا ہے کہ جو حرام کے گویا ذریعوں سے بنا ہوتا ہے. واہ واہ، یعنی وہ ختم ہو جاتا وہ ختم، یعنی آپ مثال کے طور پہ نہ چاہتے ہوئے بھی، خاص طور پہ ان ممالک میں جہاں پر بہت زیادہ مسائل ہیں، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، یہ یورپی ممالک جہاں پر حرام کھایا جاتا ہے، جہاں پر بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے وہ احتیاط کرنی پڑتی ہے، وہاں نہ چاہتے ہوئے بھی یا ان کو علم نہیں تھا، کسی ایسی تقریب میں چلے گئے، اس میں کوئی گوشت، کوئی ایسی چیز انہوں نے کھا لی جس کا ان کو علم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، یہ حرام ہے، یا اس کا گوشت تو بنے گا، اس میں جسم کا حصہ تو بنے گا. تو معصوم فرماتے ہیں کہ جب وہ روزہ رکھے گا تو اس کے ذریعے سے وہ گوشت اور وہ جسم کا حصہ گل جائے گا اور گل کے ختم ہو جائے گا، جو حرام کے ذریعے سے نہ چاہتے ہوئے خاص طور پر. اچھا، چاہتے ہوئے اگر کوئی گوشت کا حصہ بناتا ہے اس کے معاملات علیحدہ ہیں، اس کا کفارہ اور اس کے معاملات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں. لیکن نہ چاہتے ہوئے جو گوشت ایسا بن گیا جسم میں، خون ایسا بن گیا جسم میں کہ جو حرام ذریعہ تھا، تو وہ روزہ رکھنے سے گل جائے گا، وہ روزہ رکھنے سے ہٹ جائے گا. لہٰذا یہ ایک بنیادی اس میں فضیلت کا گویا لا علمی میں کھا لیا، ہاں وہی جان بوجھ کر کھا لیا، جان بوجھ کے کھایا تو پھر اس کا گناہ اور اس کا جو کفارہ ہے وہ علیحدہ ہے. یعنی جانتے بوجھتے. ہاں، جانتے بوجھتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ، ہاں، اس میں دیکھیں اس کے پھر بہت سی شکیں ہیں. مثال کے طور پہ اس نے ایک چیز جان بوجھ کے کھائی کہ بھئی یہ حرام ہے لیکن میں کھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ کے احکامات کو رد کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام کی جو اس کے اوپر لاگو احکامات ہیں ان کو نظر انداز کر رہا ہے، تو وہ کفر میں آ جاتا ہے. وہ پھر اس کے بہت سارے معاملات سخت ہو جاتے ہیں. تو اس کا پھر جو کہہ لیجئے کہ سزا ہے، یا اس کا جو دیت ہے، یا اس کا کہہ لیجئے کہ کفارہ ہے، وہ اس کی نوعیت وہ ہوگی کہ کیا چیز کھائی. اچھا، پھر تائب ہوا یا نہیں ہوا. اگر وہ کھا لیا جان بوجھ کے اور پھر احساس ہوا کہ نہیں مجھ سے یہ غلطی ہوئی اور توبہ استغفار کیا، اور اس کے بعد وہ چاہ رہا ہے کہ بے شک اب مجھے اس کی سزا ملے، تو وہ پھر معاملہ ہوتا ہے حاکم شرع کے ذریعے سے کہ ایک بندہ جا کر کہے کہ جناب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اب مجھے بتائیے اس کے لیے میرے کیا مجھے لیے احکامات ہیں. لیکن جو انجانے میں کھا لیتا ہے، جیسے خاص طور پہ میں نے عرض کیا ان ممالک میں، یورپی ممالک، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، اور یہ وہاں پر وہ گوشت، وہ خون ضائع ہو جائے گا روزے کے ذریعے سے کہ جو اس نے انجانے میں کھایا ہے، نہ چاہتے ہوئے کھایا. تو یہ فضیلت کا ایک بہت اہم، اور اسی میں گویا فضیلت کی ایک بات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ مت کہا کرو کہ رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، رمضان آ گیا، نہیں، بلکہ یہ کہو کہ ماہ مبارک آ گیا، رمضان المبارک آ گیا. کیوں؟ اس لیے اس کی پھر دلیل بھی امام نے دی، اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور بدیوں کو، گناہوں کو اللہ مٹا دیتا ہے. یعنی اس مہینے کو ماہ توبہ بھی کہا جاتا ہے، بخشش کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے کو دوزخ سے بچنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. اس مہینے کو جنت کی خوشخبری کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے. یعنی قبلہ اس مہینے میں اگر ایک نیکی کی جائے تو وہ 70 سے بھی زیادہ کاؤنٹ ہوتی ہے. نہیں، 70 یعنی اس کا کوئی فیگر نہیں ہے. سمجھانے کے لیے تو فیگریں ہیں کہ جناب ایک کے بدلے میں 10، 10 کے بدلے میں 70، 70 کے بدلے میں 100، 100 سے 1000، 1000 سے لاکھ. لیکن اس ماہ میں اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ ملائکہ لکھنے سے تھک جاتے ہیں. حالانکہ ملائکہ کے لیے تھکنا یا تنگ آنا جو ہے نا وہ صرف سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو نے اتنا اجر عطا کر دیا
جیسے کہ ایک مشہور و معروف روایت ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جس کے بے شمار ہاتھ ہیں، واہ، اور ہر ہاتھ میں بے شمار انگلیاں ہیں، کیا کہنے ہیں، اور ہر انگلی میں بے شمار نشانات ہیں۔ آہا، ہمارے ہاتھ میں تو 5 انگلیاں ہیں اور 14 نشان ہیں۔ یعنی یہاں بھی ایک نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے جسم میں 5، 12، 14 کو رکھ دیا ہے۔ بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ، صاحبان فکر کے لیے، صاحبان غور و فکر کے لیے اس میں بھی نکتہ کیا ہے اچھی بات ہے، واہ، کہ آپ کے ہاتھ میں یعنی 5، 12، 14 موجود ہیں۔ آہا، اس سے کتنے پہلو نکل سکتے ہیں کہ آپ جب اپنے ہاتھ کو دیکھیں اور اس کے بعد کوئی گناہ کر رہے ہوں سبحان اللہ، تو تصور ہوگا کہ بھائی میرے پاس تو 5، 12، 14 مجھے دیکھ رہے ہیں پہلے ہی دیکھ رہے ہیں، واہ، اور میں یہ گناہ کر رہا ہوں، آہا، تو پھر انسان اندر سے اس پہ اگر تھوڑا سا بھی فکر کر لے تو گناہ سے باز آ جائے۔ سبحان اللہ، اسی طرح سے کسی پہ ظلم کر رہا ہے، اسی ہاتھ سے جس میں 5، 12، 14 موجود ہے، کسی بچے کے اوپر ہاتھ اٹھا رہا ہے، زوجہ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، یا مثلا کسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، تو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا کر رہے ہو تم، یہ وہ جو معصوم ہے جو تمہارے ہاتھ میں گویا اللہ نے نشانی کے طور پہ رکھے ہیں۔ اور میں تو بلکہ اس میں ایک اور بات عرض کیا کرتا ہوں کہ جب ہم غیر ممالک میں جاتے ہیں، اب تو خیر سارے ہی ملکوں میں ہو گیا کہ جناب چاروں انگلیوں کے نشان بھی لیتے ہیں، انگوٹھے کا نشان بھی لیتے ہیں۔ واہ، پہلے صرف انگوٹھے کا نشان لیتے تھے، اب چاروں انگلیوں کا بھی اور انگوٹھے کا بھی۔ تو میں یہاں کہا کرتا ہوں کہ انگریز بھی جانتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے آپ سے دھوکہ کر سکتا ہے، 5، 12، 14 سے دھوکہ نہیں کر سکتا، واہ، واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے نکل کے کہیں نہیں جا سکتا۔ واہ، واہ، تو بہرنو وہ ایک بات آ گئی کہ حضور پاک جب تشریف لے گئے معراج پہ تو جناب جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا کر رہا ہے بیٹھا ہوا یہ فرشتہ؟ اچھا یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں، پروگرام کا وقت محدود ہوتا ہے، میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ حضور پاک اگر پوچھا کرتے تھے نا جبرائیل امین سے کہ یہ کیا ہے، واہ، تو اس لیے نہیں کہ جانتے نہیں تھے، کیا بات ہے، اس لیے کہ ہم تک روایت کیسے پہنچے گی۔ واہ، 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 بھائی اگر ابھی آپ سوالات نہ کریں قائم ٹی وی کی طرف سے تو میں کیسے جواب دوں گا، اور میں جواب نہیں دوں گا تو بات لوگوں تک کیسے پہنچے گی۔ کیا مطلب یہ وسیلہ، تو حضور پاک نے بھی اس لیے پوچھا، یا معراج پہ پوچھے سوالات، یا جبرائیل امین تشریف لاتے تھے تو ان سے پوچھتے تھے، اس لیے کہ آپ جانتے سب کچھ تھے، اس لیے کہ اولو ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرا نور خلق کیا۔ تو جب سب سے پہلے حضور ہیں تو ساری کائنات بعد میں بنی، جب بعد میں بنی تو حضور دیکھ رہے تھے، جب دیکھ رہے تھے تو سوال کرنے کا جواز کیا ہے؟ یہی جواز ہے کہ حضور اس لیے پوچھتے تھے کہ ہم تک بات پہنچے۔ تو پوچھا یہ کیا کر رہا ہے؟ تو کہا سرکار یہ فرشتہ ہے اور اس کے دفتر میں، اس کے حساب میں پوری کائنات کا ہر کچھ ہو جانے والا موجود ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوا ہے وہ موجود ہے، حتیٰ کہ بارش کے قطرے روز ازل سے اب تک جتنے زمین پہ گرے ہیں سبحان اللہ، وہ بھی اس کے حساب میں موجود ہیں، کیا بات، اس کے دفتر میں موجود ہیں۔ کتنے قطرے گرے ہیں، واہ، واہ، یعنی آپ اندازہ لگائیے کب سے اور روز اول سے لے کے اب تک جب یہ سوال ہو رہا تھا جتنے بارش کے قطرے گرے ہیں اس کا حساب بھی اس کے حساب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ، اب اندازہ لگائیے کہ جس فرشتے کے پاس بارش کے قطروں کا حساب ہو باقی ہر چیز کا حساب ہوگا۔ تو حضور نے پوچھا کہ اچھا کوئی ایسا حساب ہے جو یہ اس کے دفتر میں نہ ہو، جس کا یہ حساب نہ رکھ سکتا ہوں؟ کیا بات ہے، تو جبرائیل امین مسکرا کے عرض کرتے ہیں سرکار ہاں، جب آپ کی امت آپ پر یا آپ کی آل پر درود پڑتی ہے کیا کہنے ہیں، واہ، 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 تو اللہ تعالیٰ اس کا اتنا اجر عطا کرتا ہے واہ، واہ، رحمتوں کا اتنا نزول ہوتا ہے کہ وہ، کہ یہ فرشتہ جو بارش کے قطروں کا حساب رکھ سکتا ہے اس ثواب کو لکھ نہیں سکتا، سبحان اللہ، اتنا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ واہ، واہ، تو حضور پاک مسکرائے کہ اچھا اتنا اجر ہے میری اوپر اور میری آل پر درود پڑھنے کا، اس کے لیے جو درود پڑھ رہا ہے۔ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں ہاں، اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس فرشتے سے کہ تم اب یہ حساب لکھو بھی مت، واہ، یہ میں خود اللہ اپنی رحمت سے اس کا اجر دوں گا۔ واہ، واہ، تو اندازہ فرمائیے کہ اس درود کا عام دنوں میں جب اتنا ثواب ہے تو اگر ایک بندہ ماہ مبارک میں روزہ رکھ کے درود پڑھے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ ملے گا، واہ، واہ،
کیونکہ یہاں تو سانس لینے کا بھی ثواب ہے، یہاں تو بولنے کا بھی ثواب ہے، یہاں تو اٹھنے بیٹھنے کا بھی ثواب ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ماہ صیام میں روزہ رکھ کے کثرت سے درود پڑھے تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کا کتنا اللہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ جو بارش کے قطروں کا حساب رکھ سکتا اور درود کا حساب نہ رکھ سکے، پھر روزہ رکھ کے کوئی درود پڑھے تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین، نامور عالم دین حضرت مولانا سید محمد اون نقوی صاحب، جو قائم ٹی وی کی جانب سے کیے گئے سوالات کا جواب دے رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نامور عالم دین کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد